اور اسلام ہمارا دین ہے۔ یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری مکمل اور اکمل دین ہے۔ اب اس میں کمی بیشی کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ اس کی تمام تر تعلیمات ہماری طبیعت، مزاج اور نفسیات کے عین مطابق ہے۔ اس لیے اسلام کو دین فطرت کہا گیا۔ اور یہ دین اسلام ایک عقلی دین ہے۔ اس کی ہر بات، اس کا ہر مسئلہ، ہر قانون، ہر ضابطہ عقل کے عین مطابق ہے۔ اگر اس اسلام کی کوئی بات عقل کے خلاف ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں افلا تعقلون کہہ کے ہمیں چارے نہ دیتے۔ تم عقل نہیں رکھتے، بتاؤ نا کون سی بات عقل کے خلاف ہے؟ قرآن مجید میں جو بار بار تعقل، تدبر اور تفکر کی دعوت ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی اسلام سراسر عقلی دین ہے۔ اس کی ہر بات عقل کو لگتی ہے، دل کو اپیل کرتی ہے۔ اور یہ اسلام سراسر آسان دین ہے۔ اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کی صرف دو مثالیں سماعت کر لیں۔ نماز فرض ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، لیکن اگر پانی نہ ہو یا پانی تو ہو بندہ بیمار ہو یا پانی 1 میل دور ہو، تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ وضو کا نہ تکلف کریں، نہ 1 میل دور جانے کی تکلیف کریں، یہیں بیٹھے بیٹھے تیمم پڑھ کے نماز پڑھ لیں۔ اس نماز کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا وضو والی نماز کا ثواب ہے۔ یہ جو تیمم کی اجازت ہے، یہ دلیل ہے کہ اسلام آسان دین ہے۔ دوسری مثال، نماز میں قیام فرض ہے، لیکن ایک بندہ بیمار ہے، لاچار ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی یہ تعلیم کوئی بات نہیں، بیٹھ کر رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر یہ رکوع سجدہ بھی نہیں کر سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھ لے۔ یہ جو اشارے کی اجازت مل رہی ہے، یہ بھی دلیل ہے کہ اسلام آسان دین ہے۔ اور یہ دین اسلام میری اور آپ کی اور پوری انسانیت کی ضرورت اور مجبوری ہے۔ یہ دین اگر ہماری زندگی میں ہے تو ہم انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ خدا نہ خواستہ زندگی سے نکل جائے پھر انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے۔ دیکھنے میں انسان ہی لگتا ہے، مگر یہ انسان نما حیوان بلکہ درندہ بن جاتا ہے۔ اس کی دلیل رب کا قرآن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو دین کے منکر ہیں یا دین سے بیزار ہیں، ان کو قرآن نے جانور کہا ہے۔ فما اولئک کالانعام بل هم اضل۔ یہ جانور ہیں، یہ جانور سے زیادہ بدتر اور گمراہ تر۔ تو قرآن کی شہادت کے بعد کسی اور کی شہادت گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، یہ دین اسلام ہماری ضرورت اور مجبوری ہے۔ اور اس دین اسلام کی جو بیس ہے وہ قرآن حدیث ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث کسی کا بیان ہے، تو دونوں ہمارے لیے حجت اور سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے باطن کی نظر دی ہے نا، وہ لوگوں کے چہرے پڑھ لیتے ہیں کہ یہ انسان ہے، انسان با حیوان ہے۔ یہ باطن کی نظر کیا ہے؟ یہ انسان کو تقوی کی بنیاد پہ ملتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ انفال میں ارشاد خدا بندی کی جائے الذین آمنوا، مسلمانوں، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں ایک ایسا نور عطا کریں گے کہ جو تم خود اس کی بنیاد پر حق اور باطل میں فرق کر لو گے۔
اسی کو حدیث میں فراست مومن کہا گیا، قرآن نے اس کو فرقان کہا۔ حدیث مبارک ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے دیے نور سے دیکھتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے چھوٹا سا واقعہ سماعت کریں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے۔ ایک کافر آدمی مسلمانوں کی بھیس میں روم میں لبادے میں آ کر پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضرت کی اجازت ہو تو میں ایک حدیث کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ پوچھئے۔ کہنے لگا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے۔ اس کے کیا مطلب ہے؟ حضرت نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر فرمایا کہ سن، تو کافر ہے اور تیرے مسلمان ہونے کا وقت آ گیا، کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ یہ ہے فراست مومن۔ تو جن پر اللہ نے یہ فراست مومنہ عطا کی ہے نا، یہ چہرے پڑھ لیا کرتے، اسے ہمیں دین کو اپنا لینا چاہیے، اور اس وقت تک یہ ممکن نہیں جب ہمیں قرآن حدیث کا کوئی شعور نہیں ہوگا۔ ایک بات میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ پوری پاکستانی قوم کا سروے کر لیں، ہزاروں نہیں، میں کہتا ہوں لاکھوں میں ایسے انسان آپ کو ملیں گے جنہوں نے قرآن کی شکل ہی نہیں دیکھی، اور اتنی بھاری تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے قرآن دیکھا لیکن پڑھنا نہیں آتا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں پڑھنا آتا ہے مگر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میں ان حافظوں کو بھی جانتا ہوں جیسے رمضان میں قرآن کھولتے ہیں، اچھا جو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے نہیں کہ قرآن کا پیغام ہی کیا ہے، جو سمجھتے ہیں وہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی سامعین محترم، ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا علمی روحانی تعلق جوڑ لینا چاہیے، یہ ہماری ضابطہ حیات ہے۔